میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کروں گا جو کہ میں اپنے گریٹ لیڈر دلوں کے آرمی چیف جناب شوکت مروت صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، کچھ لوگ مجھے گرانے میں بار بار گرے۔ فرسٹ آف آل کرنٹ سینیریو پہ بات کرتے ہیں تو کورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی کیسز تھے ان کو کورٹ میں فائٹ کیا، کیونکہ ہم کسی بھی لیول پہ انڈر ٹیبل ڈیل کرنے کی پوزیشن میں نہ ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کبھی سوچیں گے اس کے بارے میں، کیونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہے جو کہ انشاءاللہ دن بدن مضبوط ہوتا جائے گا۔ ایک ٹائم آیا جس کے اندر جو ہے ہمارے اوپر مشکلات آئی، مگر ان مشکلات کا ہم نے الحمدللہ مکمل طور پہ سامنا کیا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان مشکلات سے ہم آلموسٹ نکل چکے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو کورٹ کے حوالے سے میٹر ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا مختلف ہیئرنگ میں کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مکمل طور پہ نیب کے اگینسٹ جو ہے نا ہمیں ریلیف دے دیا ہوا ہے۔ ان کی جتنی بھی انکوائریز تھی وہ سسپینڈ کر دی ہیں۔ اس کے بعد جو ECL کے حوالے سے میٹر ہے وہ ایک فارمل صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی نیب کسی بھی معاملے کو پروسیڈ کرتا ہے تو اس میں وہ ECL کی درخواستیں وغیرہ مختلف ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے، مگر ہم نے اس کیس کو بھی پروسیڈ کر دیا کہ بھئی کس وجہ سے ہمارا نام جو ہے ECL میں ہونا چاہیے، کیا ہم نے ایسا کیا جرم کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے سب لوگوں نے دیکھا بھی، ججمنٹ بھی آپ نے پڑھی کہ نیب جو ہے وہاں پہ کورٹ کے آرڈر کے باوجود پیش نہیں ہوا، تو جس کے اوپر کورٹ نے پراپر وے سے نیب کے لوگوں کی سرزنش کی اور ان کو کہا کہ آپ کے خلاف کیوں نہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کی جائے۔ اسی طرح سر دوسرا جو کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی 2 ہیئرنگ ہو چکی ہیں، ایک 26 کو جس میں کورٹ نے آرڈر کی نوٹس کیے، اور اس کے بعد جو ہے 30 جنوری کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے وکیل پیش ہوئے، مگر انہوں نے کہا مجھے نہ تو اس کیس کے بارے میں پتہ ہے، نہ مجھے مکمل کسی قسم کی فائل دی گئی ہے، لہٰذا مجھے ٹائم دیا جائے تاکہ میں اس کے اوپر پراپر کمنٹس فائل کر سکوں۔ کیوں اب یعنی کہ جب تک ان کے کمنٹس نہیں آتے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کورٹ جو ہے یہاں پہ شارٹ آرڈر دے سکے، مگر ہم نے پھر بھی ریکویسٹ کی، مگر کورٹ نے ڈیفینیٹلی یعنی کہ اس کو یعنی کہ ماننے سے انکار کیا، اور الٹیمیٹلی ہماری ریکویسٹ کے اوپر ہی انہوں نے ہمیں شارٹ ڈیٹ دے دی، 1 ویک کی۔ اب یعنی فردر ہیئرنگ انشاءاللہ 6 فروری کو ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے ہمیں 100% انشاءاللہ ریلیف مل جائے گا، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں آگے کورٹ کیسز کے، آگے ہم چلتے ہیں فردر یعنی کہ ریٹرن کے حوالے سے ہم نے 100% جیسے ہم نے یعنی کہ باس نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، انشاءاللہ ڈیفینیٹلی 100% اس سے پہلے ہم سٹارٹ کر دیں گے۔ آپ کسی قسم کے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمپنی مختلف آپشن پہ کنٹرول پہ ورکنگ کر رہی ہے۔ اگر فار ایگزامپل کسی بھی لیول پہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کورٹ آرڈر میں کوئی ٹائم لگتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ ٹینشن فری ہو جائیں، جو آپ کو ڈیٹ دی ہوئی ہے اس سے پہلے انشاءاللہ 100% ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو جائیں گی۔ آپ کو کسی قسم کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مختلف آپشن پہ ورکنگ کی ہوئی ہے، اور اس پہ ہم نے ہماری ورکنگ جتنی بھی ہے وہ سالڈ ہے، کسی بھی قسم کا اس میں بہام نہیں ہے، کسی قسم کا مثلا جو ہے اس اسٹیج پہ مجھے کلیئر کٹ چیزیں بتانا ذرا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے، مگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ اس میں کسی قسم کا کوئی بہام نہیں ہے، بالکل آپ ریلیکس رہیں۔ نہ تو ہم جا رہے ہیں کسی جگہ پہ، ہم ادھر ہی ہم کاروبار کریں گے، بلکہ میرے کاروبار نہیں کریں گے، ہم اپنے کاروبار کو فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی نئی انڈسٹریز ہم جو ہے لانچ کر رہے ہیں، مختلف قسم کے نئی چیزیں فردر اس کے اندر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کو پراپر وے سے ان کے ریٹرن بھی ملیں گے، پراپر وے سے نئی یعنی کہ جو ہے اس کی گروتھ کے اوپر بھی بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں گے، اور جو کہ ہم آلریڈی بہت زیادہ یعنی کہ فاسٹ گروئنگ اسٹیج پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مختلف نئی قسم کی انڈسٹریز آ رہی ہیں۔ دوسری یعنی کہ بات یہ ہے کہ باس کو لوگوں کی بے روزگاری پہ بہت زیادہ یعنی کہ تشویش ہے۔ باس نے اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ نئی جابس کے لیے جو ہے آرڈر دے دیے ہوئے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ چیک کرتے رہیں، انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر فردر جابز آتی رہیں گی، اور انشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کو فردر روزگار ملے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر دوسری بات جو ایک لوگ رومر پھیلا رہے ہیں کہ یہاں سے ISM آرٹ سے کچھ لوگ ریزائن کر رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایگزیکٹو اپائنٹمنٹ ہو یا لو لیول کے کیڈر ہو، کوئی بندہ بھی ISM آرٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو انوائرمنٹ ISM آرٹ دیتا ہے وہ کچھ میرے حال میں پاکستان کی کوئی کمپنی نہ دیتی ہے نہ دے سکتی ہے۔ یہاں پہ گروئنگ کے بہت زیادہ آپشنز ہیں، اور ہر گروئنگ پرسن کو یہاں پہ چانس ملتا ہے پراپر وے سے۔
दूसरी बात यह है कि शौकत मरवत साहब के दिल में पाकिस्तान के गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा एहसास है, जो कि आपने इस चीज़ को देखा भी है कि आपको पिछले 3.5 साल से एक दिन भी आपका रिटर्न लेट नहीं हुआ, बल्कि आपको रिटर्न हमेशा पहले इनिशिएट हुए हैं। और इंशाल्लाह जो बॉस ने डेट अभी दी है उससे इंशाल्लाह पहले ही रिटर्न इनिशिएट होंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद भी आपको रिटर्न आपके प्रॉपर टाइम पे मिलते रहेंगे। किसी किस्म का कोई अबहाम या किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। इस हवाले से शौकत मरवत साहब का दिल जो है वो आपके साथ धड़कता है, और यकीन जाने कि शौकत मरवत साहब इस हवाले से दिन रात यानी कि मेहनत कर रहे हैं, और उनका किसी भी लेवल पे ये सिनेरियो नहीं है कि भाई लोगों को रिटर्न नहीं देना, 100% रिटर्न भी देना है। और इंशाल्लाह उनको गरीब लोगों का वैसे भी बहुत ज़्यादा एहसास है। आप थोड़ा सा, आपकी मेहरबानी होगी, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें। जो नेगेटिविटी बातें फैलाने वाले लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो है ना, आपके पास कोई ऐसी चीज़ सॉलिड नहीं है। हमारी चीज़ें सारी की सारी सॉलिड बुनियाद पे हम वर्किंग कर रहे हैं। उनके लिए मैं एक शेर कहूँगा, रेत से बुत ना बना है मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हा है को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं।